حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا۔ مچھلی دریا کے کنارے ملے گی اور دریا یہاں سے 8 میل دور ہے۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ پہلے 8 میل جاؤ اور پھر وہاں سے 8 میل واپس آؤ، وہ بھی صرف ایک مچھلی کے لیے۔ پھر اپنے غلام یرکا سے کہا، چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ یرکا کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن آپ نے کبھی کوئی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ پھر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق کی خواہش کیوں نہ پوری کروں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر کی نماز وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ بھلا عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہنچا، ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق نہ دیکھ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ یرکا کہتا ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے تو میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ، میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا، ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ عمر نے مجھے صرف ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، صرف ایک شخص کی ایک مچھلی کھانے کی خواہش کے لیے میں 16 میل دور بھاگا۔ یرکا، تو خود ہی بتا، میرے جیسے کمزور وجود کا آدمی اللہ کے سامنے اس سوال کا جواب کیا دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھرانوں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ دوستو، یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام کی حقیقی معنوں میں خدمت کی، اور یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام ہیں جن سے اللہ راضی ہوا۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔